ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ایئر مارشل سعید خان صاحب ہمارے ساتھ تھے. جس طریقے سے انہوں نے تفصیلاً سارے معاملات کو آپ کے سامنے رکھا، اس سے بڑی یہ واضح طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے. ایران جس طریقے سے اپنے اتحادیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ناراض کر رہا ہے، ایران کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے جو ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ کیا گیا، اس کے جواب میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی جانب سے کویت کے جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، اس کو تباہ کر دیا گیا. ناظرین، میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں. جو قطر ہے، جو ڈیسیلینیشن پلانٹ سے جو سی واٹر کے ذریعے اپنے لوگوں کو پانی مہیا کرتے ہیں، وہ 99% اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بحرین 90% ہے، کویت 90% ہے، عمان 86% ہے، سعودی عرب 70% ہے اور UAE 42% ہے. ناظرین، اگر یہ معاملات نہ رکے، اسی طریقے سے ایران اور امریکہ کی جنگ جاری رہی، اگر اسی طریقے سے ڈیسیلینیشن پلانٹ تباہ ہوتے رہے، تو گلف کنٹریز کے اندر جو پانی کے پینے کے جو پلانٹ ہیں، جو پانی کی شدید قلت پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمیں خراب ہوتے ہوئے گلف کنٹری کے نظر آتے ہیں. ناظرین، اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر عمران صاحب نے، جو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جیو پولیٹکس پر. ان سے ہم پوچھیں گے. بریگیڈ صاحب، تھوڑا سا میں یہ بتائیے گا، جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ ایران جنگ کی، جس طریقے سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا اور پاکستان کی وارننگ دی گئی، جو سعودی حکومت کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ کنڈیشن میں اگر یہ دوبارہ کو حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میں؟ بہت نوازش جناب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. جی جی. دیکھیں، اس میں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا ایک اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. جی. اور اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کسی ایک فریق پہ حملہ ہوا جی. تو وہ سمجھا جائے گا کہ جیسے دونوں فریقوں پہ حملہ ہوا ہے. جی. اور یہ بات جو ہے یہ تمام گلف عرب اسٹیٹس کو اور ایران کو معلوم ہے. جی. اور پاکستان نے ایران کو یہ بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے. جی. اور اگر اس کے اوپر حملہ ہوا تو پھر اس معاہدے کے تحت پاکستان کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. جی. تو اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تو سب سے پہلے تو کوشش یہی کرے کہ ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے اور ایران کو یہ باور کرائے کہ سعودی عرب کو وہ اس طرح سے نشانہ نہ بنائے. اور اگر اس کے میزائل اور ڈرونز وہاں پہ جا رہے ہیں جی. تو پھر سعودی عرب کی جغرافیکل حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس کے بارڈر سے اندر رہتے ہوئے، وہ سعودی عرب کا دفاع جو ہے ان میزائلز کو اور ان ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کرتے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. جی. جی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے پاکستان کی کہ کسی بھی طرح سے ایران کو اور جو گلف عرب اسٹیٹس ہیں ساری کی ساری، کہ وہ آپس میں ان کی مٹ بھیڑ نہ ہو تو یہ سب کے حق میں بہتر ہے. جی. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ بہت عجیب سچویشن ہے. امریکہ ایران پہ حملے کر رہے ہیں. جی. اور ایران جو ہے وہ کویت پہ، قطر پہ، بحرین پہ، UAE پہ اور سعودی عرب پہ حملے کر رہے ہیں. جی. جی. تو اس میں نقصان تو امریکہ کا ہو نہیں رہا ہے. جی. اور جو سب سے بڑا اسپوائلر ہے اور جو سب سے بڑی وجہ ہے اس جنگ کی، اسرائیل، جی. وہ بالکل آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. جی. اس کو پتہ کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے اس کا. اور یہ اس قدر گہری چال ہے امریکہ اور اسرائیل کی کہ اس وقت مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. جی. اور جو لڑانے والے ہیں وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھے. اسرائیل بالکل سائڈ. اچھا بریگیڈ صاحب، اگر ہم اس کو معاملے کو ذرا ڈیپلی جا کے دیکھیں، جو پاکستان کے کنٹرول میں سعودیہ کی جو عبدالعزیز ایئر بیس ہے، جو پاکستان کی فوج بھی وہاں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا HQ-9 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو سعودیہ میں تعینات ہے. کیا سعودیہ کی طرف سے کچھ دن پہلے یہ بالکل واضح طور پہ کلیئر کیا گیا کہ سعودیہ امریکہ کو ایران کے خلاف
نہ اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دے گا، نہ اپنی زمین استعمال کرنے دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں پرنس سلطان ایئر بیس جس کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں کوئی بھی امریکن ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ایران کا پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ کرنا، یہ بات کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ یہ معاملات ایران کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو لگتا ہے کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑا سپلٹ ہے جی، اور ان کی جو سول گورنمنٹ ہے جس میں پریزیڈنٹ پزشکیان ہیں اور وہ فارن منسٹر عراقچی صاحب ہیں جی اور وہ پارلیمنٹ کے لیڈر صاحب ہیں، کالیباف صاحب ہیں، جی، باقر کالیباف صاحب، ہاں وہ الگ ہیں، ایک گروپ ہے، اور IRGC ایران کے جو ریولوشنری گارڈ کور جو ہے وہ ایک الگ گروپ ہے، جی اور یہ دونوں میرے خیال میں پیرلل ایکسس کے اوپر موو کر رہے ہیں۔ جی جہاں پہ ان کے وہ ڈپلومیٹیکلی کوئی معاملہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پہ ایران کی یہ جو IRGC جو ہے جی یہ حملہ کر کے یا حملے کا جواب دے کر اس معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیتے ہیں، جی، ہارڈ لائنر جو ہیں۔ ہارڈ لائنر جو ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایران کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک واحد پوائنٹ آف ویو بنائیں، ایک واحد پالیسی بنائیں اور اس کے اوپر دونوں اکٹھے مل کر چلیں، اور ایک متحد پالیسی ہو ایران کی جو کہ جس کو پہ امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ جی اگر وہ ڈپلومیٹیکلی تو وہ MOU کے کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ جنگ کے اندر بھی شامل ہیں، جی تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایران نے جو پہلے گڈ ول حاصل کی تھی جی جی MOU سائن کر کے، جی اور بہت سارے اس میں ایڈوانٹیجز لیے تھے، جی، تیل بیچنا شروع کر دیا تھا، سیز فائر ہو گیا تھا، بالکل بالکل اس کے فروزن ایسٹس اس کو ملنے لگے تھے، بالکل، اور وہ ساری گڈ ول ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ تمام گلف عرب اسٹیٹس جو ایران کو ایک طرح سے اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ کام کر رہا ہے، ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ جی تو میرے خیال میں ان کو ابھی ایک دفعہ اسٹیپ بیک کر کے اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے، ریوائز کرنا چاہیے، اور مل کر ایک واحد پالیسی اور پلان آف ایکشن بنانا چاہیے، اور پھر آگے اسی پالیسی کے تحت امریکہ کو اور گلف عرب اسٹیٹس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، موجودہ صورتحال میں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل اس وقت جنگ سے کنارہ کشی کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کسی فیز کے اوپر یا وہ ٹائم کا انتظار کر رہا ہے یا اس کے پاس اسلحے کی کمی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اسرائیل اس جنگ میں شامل کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس کو تین فیزز میں دیکھتا ہوں۔ جی پہلی فیز تو جنگ کی وہ تھی کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا۔ جی دوسرا فیز تھا جب اسلام آباد MOU سائن ہوا۔ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک آپریشنل پاز کیا تھا۔ جی آپریشنل پاز سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنے آپریشن روک دیے اور اپنے اسلحہ جو انہوں نے خرچ کر لیا تھا وہ تمام اس کا اسلحے کو ریپلینش کر لیا، دوبارہ اپنے اسٹاکس کو جمع کر لیا۔ اور تیسرا فیز اب شروع ہے کہ انہوں نے پھر سے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، جی اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے۔ جی اب اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملے ہو اور جنگ جاری رہے، جی اور یہ کام ان کے لیے امریکہ کر رہا ہے۔ جی جی تو جب امریکہ سارا بوجھ اٹھا رہا ہے، ساری جنگیں بھی لڑ رہا ہے، سارا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہے، تو اسرائیل کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیچ میں آئے؟ اس کا کام تو امریکہ کر ہی رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک بات یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو بھی یہ جنگ ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پر اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور امریکہ اس کا ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ ایران کے اوپر بار بار ریلینٹلیسلی حملہ آور ہو رہا ہے۔ اچھا بریگیڈ صاحب، یہ ابھی ٹائم ذرا تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے، تو یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہونا، اس کے بعد ایران کی طرف سے کویت کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہونا، اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو آپ گلف کنٹریز کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو ویسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، یہ جو 90% ڈیپینڈنٹ ہیں اس ڈیسیلینیشن پلانٹس پر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی
اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی اور یہ پلانٹس وغیرہ تباہ ہو گئے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس جنگ میں سب جو بھی ہو رہا ہے وہ مسلمان ہی مسلمان کا نقصان کر رہا ہے جی، اور اگر یہ اپنے ڈیسیلینیشن پلانٹ سے ایک دوسرے کے اڑا دیتے ہیں تو پیاسا کون مرے گا؟ جی جی، مسلمان ہاں، اور نہ تو اسرائیل کا کوئی مسئلہ اس میں اس کو کچھ ہو رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کو کچھ ہو رہا ہے. تو ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری گیم چل کیا رہی ہے. جی، اور یہ ان کو چاہیے کہ ایران کو خاص طور پر کہ اپنی فورن پالیسی کو دوبارہ ریویو کریں اور اپنا جو پلان آف ایکشن ہے اس کو چینج کریں اور ایسا پلان آف ایکشن بنائیں جو ان کے حق میں بہتر ہو اور جو ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرے، ان کا تیل بکے، ان کی گیس بکے، ان کو فروزن ایسیٹس ان کے واپس ملیں، ان کا سیز فائر ہو جائے، جنگ نہ ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکیں اکنامیکلی اور ملیٹریلی اور پھر دوبارہ تگڑے ہو سکیں. تو یہ ابھی تمام معاملات بہرحال ایران نے خود ڈیسائیڈ کرنے اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے حق میں کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. مگر ایک بات ہے جی جی، کہ ساری جنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ عراق، کویت، قطر، بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ، ایران، جی سارے مسلمان ممالک کا تیل کا جو کاروبار ہے جی جی، وہ سارا کا سارا ہارمز اسٹریٹ میں سے گزر کے جا رہا ہے بالکل اس طرح اور اس کے اوپر ساری جنگ ہو رہی ہے. اسی کے اوپر اگر جنگ یہ ہے. سارے کے سارے اگر آپ ایران کو نکال دیں تو باقی تمام تو امریکن ایلائز ہیں. تو امریکہ کیوں ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کے الائز کو فائدہ ہو، جنگ کو ختم کرے، ہارمز اسٹریٹ کا معاملہ حل کرے تاکہ ٹریڈ ہو، ان کے الائز بھی خوش ہو، ریجن بھی ترقی کرے اور دنیا کی اکانومی بھی چلے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ صرف اور صرف اسرائیل کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ لگاتار چلتی رہے اور ایران کے اوپر تابوتور حملے ہوتے رہیں، تمام گلف عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کی اکانومیز تباہ ہو جائیں اور ان کا جو ٹریڈ ہے آئل اور گیس کا وہ پوری طرح متاثر رہے. اچھا اور بریگیڈ وہ صاحب، کمزور رہیں اور ان کے تابع رہیں. اچھا بریگیڈ صاحب، اگر موجودہ صورتحال میں ایران سعودی عرب کے اوپر اسی طرح میزائل کے حملے جاری رکھتا ہے تو پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو پاکستان ڈپلومیٹیکلی ایران کو اپروچ کرے جی اور ان کو بتا دے کہ بھئی ہماری پوزیشن یہ ہے. جی یہ پاکستان وعدے کر چکا ہے کہ پاکستان کی ریڈ لائن کیا ہے. جی اس کے بعد اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سعودی عرب کی بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے ان حملوں کو، میزائلز کو اور ڈرونز کو وہ ٹارگٹ تک اس سے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو تباہ کر دے. بہت شکریہ اور بریگیڈ مجھ سے صاحب، شورٹ کر. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جس طریقے سے آپ نے مفصل اور جامع طور پر سوالات کا جواب دیا، ہمارے ناظرین کو بہت ساری چیزوں کا اس آپ کی معلومات سے جو ہے نا وہ پتہ چل چکا ہوگا. ناظرین، امریکہ ایران جنگ میں یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ چکی ہے. ایران کی جو موجودہ حکمت عملی ہے، جو پچھلے 38 دنوں کی جنگ تھی یا جس وقت آیت اللہ خامنائی صاحب زندہ تھے، جو 12 دنوں کی جنگ لڑی گئی تھی، جو اصولوں کی جنگ تھی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑی گئی تھی، جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جس میں قطر بھی شامل تھا، جس میں عمان بھی شامل تھا، جس طریقے سے پوری دنیا کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہم نے پچھلی جنگ میں نظر آئی ہیں، وہ اس وقت اس میں بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے. جس طریقے سے سعودی عرب نے ایران کو یقین دہانی کروائی، پاکستان کی حکومت نے یقین دہانی کروائی کہ سعودی عرب کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، نہ سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال ہوگی، نہ سعودی عرب کی زمین استعمال ہوگی. اور جس طریقے سے پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس طریقے سے پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ بھائی چارہ ہے، اس میں ہمیں یہ بڑی چیز واضح طور پر سامنے آ رہی ہے. پاکستان نے جس طریقے سے ایران کو وارننگ دی ہے، جس طریقے سے سعودی حکومت نے وارننگ دی ہے، آنے والے دنوں میں ہم اس بات کی امید ظاہر کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایران پاکستان سعودی عرب بھائی چارے کا مکمل احترام کرے گا. ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.